بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ریئل ٹاک کے ساتھ سردار عامر حسین عالمگیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں عارف چودھری صاحب۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کشمیر کے ایشو پہ۔ الیکشن ہونے کے آج چوتھا روز تقریباً گزر چکا، 5واں روز شروع ہو گیا۔ ابھی تک کسی کو وزیر اعظم اناؤنس نہیں کیا گیا۔ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وزیر اعظم کی طرف سے وسیم اکرم پلس کا کوئی فارمولہ اپلائی ہونے جا رہا ہے، اور بڑے بڑے نام ہیں، الیاس تنویر صاحب، بیرسٹر سلطان صاحب، اور ایک جنہوں نے فاروق حیدر صاحب کو ہرایا 12,000 ووٹوں سے، گوجر صاحب، یہ بھی دوڑ میں شامل ہیں۔ تو ہمارے پاس اس وقت چوہدری صاحب کے پاس ایک بڑی خاص اور اہم خبر ہے، اسی لحاظ سے وزیر اعظم شپ کے اندر جو لوگ دوڑ لگا رہے ہیں ان کے بارے میں۔ تو میں چوہدری صاحب سے گزارش کروں گا۔ چوہدری صاحب السلام علیکم۔ چوہدری صاحب یہ بتائیں، آپ کے پاس ایک بڑی خاص سی خبر ہے یہ وزیر اعظم کے الیکشن کے بارے میں جو ہونے جا رہا ہے، اور جو کینڈیڈیٹ ہیں ان میں سے ایک کینڈیڈیٹ کے بارے میں آپ کے پاس ایک بڑی اہم خبر ہے، اس سے ذرا عوام کو آگاہ کیجیے گا۔ آپ نے جو خبر آپ کہہ رہے ہیں، جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے، جی وہ عوام کو بتانے والی نہیں ہے۔ اچھا جی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آن ایئر بات نہیں آن ایئر شاید تھوڑی نہ سی ہو گول سکے۔ مول بتا دیں، عوام کو پتہ تو ہو کہ جو لوگ وزیر اعظم شپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کا اصل کردار کیا ہے، اور جو جس قسم کے لوگ ہماری سیاست میں جیسے جس طرح مطلب سننے میں آ رہا ہے جی کہ آپ نے بتایا کہ وسیم وسیم اکرم پلس جی، تو یہ پلس ہر جگہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ نہیں، یہ کھلاڑی ہے نا، دیکھیں عمران خان میں نے اگر وسیم اکرم پاکستان پلس کا معذرت کے ساتھ اگر میں نے وسیم اکرم پلس کہا تو میرے سے غلطی ہوگی۔ عثمان بزدار جی پلس کوئی بھی ہو، یہاں پہ اب وہ بات نہیں ہوگی، وہ پلس نہیں چلے گا، اس لیے کہ عمران خان کھلاڑی ہیں، یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ پلس جو چلا لیا ہے آپ نے چلا لیا ہے، اب کہیں اور بھی اس پلس چلانے کی کوشش کی تو وہ ان کے گلے پڑ جائے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر انہوں نے یہاں پلس والا کوئی فارمولہ استعمال کیا تو ان کی حکومت پھر خدا ہی حافظ ہوگی۔ یہاں پہ تجربہ کار بندہ چاہیے ان کو، حکومت اگر انہوں نے کرنی ہے تو۔ ایسے کوئی مذاق نہیں ہے۔ کشمیر کو یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب ہے یا مطلب گلگت بلتستان ہے، نہیں، یہ ایسا وہاں نہیں ہے۔ اور دوسری جو خبر کی آپ بات کر رہے ہیں، جو بندہ اس وزیر اعظم دوڑ میں ہے وہ اتنی شرمناک بات ہے، قوم کو پتہ ہے، ساری قوم نہیں جانتی تو کچھ عوام کی جانتی ہے کہ اس نے پچھلے دنوں جو حرکت کی، اس حرکت کے بعد ایسی حرکت کرنے والا بندہ اگر وزیر اعظم آزاد کشمیر بنا دیا جاتا ہے تو پھر باقی جو کوئی وہ کی کہتے ہیں پنجابی رہندی کھوندی جڑی کسر ہے وہ پھر پوری ہو جائے گی، اور پھر عمران خان صاحب جڑے نے نا پھر جا کے عمرہ کرن تو اتھے ہی رہ جان، اتھے بہ کے اپنا اللہ کرن۔ ٹھیک ہو گئے۔ مطلب خدا دا خوف ہونا چاہیے کہ ایسے بندیاں نو تسی اگر اگے لے کے آؤ گے، جڑے حکومت چلانی بہت بڑا کام ہوتا ہے، چھوٹا کام نہیں ہے، اور جو ایک بندے کو نہیں سنبھال سکا، نہیں کنٹرول کر سکا، اس کے خلاف کاروائی ہو گئی، ایف آئی اے نے کاروائی کر دی، کورٹ نے پرچے کا آرڈر دے دیا، تو کافی باتیں ہیں۔ میں ابھی نہیں چاہ رہا، اچھا نہیں ہے سردار صاحب کہ ایک بندے پرچے کے خلاف سٹے آرڈر بھی جاری کر دیا سٹے آرڈر ہو گیا، ہائی اپیل میں چلے گئے ہیں وہ۔ جی لیکن بات یہ ہے کہ اس سے فرق اگر پڑتا ہے تو حکومت کو پڑتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اربوں پتی لوگ ہیں، یہ تاخیر ہونے کی وجہ یہ پیسے کے بلبوتے پہ سارے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن سب کام پیسے کے بلبوتے میرے سنوائی میں یہ بھی آیا ہے کہ بیرسٹر صاحب نے کچھ کالیں بھی کروائی ہیں باہر کے ملکوں سے
اس کے اوپر ان کی کوئی تھوڑی سی دیکھیں جی بیرسٹر صاحب جو ہے دیکھیں وہ سینئر آدمی ہے, سینئر موسٹ آدمی ہے, وزیر اعظم رہ چکے ہیں ان کے پاس اور تجربہ ہے, سیاست کے داؤ پیچ جانتے ہیں. تجربہ ہے. مطلب ایک بزنس مین, پراپرٹی ڈیلر اور دوسرا باقی جتنے بھی لوگ اس دوڑ میں ہیں, اگر اس نظر سے آپ دیکھیں گے کہ تجربہ کار, اور اگر آپ پلس پہ جائیں گے تو پلس میں آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ پلس کا تجربہ یہاں کامیاب نہیں ہوگا. یہ پھر خدا حافظ کہیں ان کو. یہاں پہ آپ کو تجربہ کار بندہ چاہیے. اگر کوئی تجربہ کار بندہ ان کی نظر میں یہاں پہ اس وقت نہیں ہے تو اس کو لے آئیں. امپورٹڈ لوگ پہلے بھی یہ اپنا ان کے پاس ہیں, اس حکومت میں بھی امپورٹڈ ہیں. انہوں نے وہ ترجمانوں کی جو ٹیم میں باہر کے باگڑ بلے ہیں, تو باہر سے کوئی ایک باگڑ بلہ اور لے آئیں. ٹھیک ہو گیا سر. تو آج مطلب یہ نقصان دے رہے ہیں وزیر اعظم کو. ہمارے وزیر اعظم پاکستان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے. ترجمان کا کام ہوتا ہے سردار صاحب کہ وہ ترجمانی کرے, کہے کہ میری حکومت, میرے وزیر اعظم نے یہ کیا, یہ کام کیا, وہ کام کیا. آتے ہیں آگے بیٹھ کے بکواسیات شروع کر دیتے ہیں. ان کی بکواسیات پہ آگے سے پھر اس سے بڑی بکواسیات ہوتی ہے, اور وہ لوگ بکواس کرتے ہیں سردار صاحب جن کا نہ کوئی آگا, نہ کوئی پیچھا, نہ کوئی لینا, نہ کوئی دینا. وزیر اعظم کو گالیاں آج جتنی پڑ رہی ہیں یہ ان باگڑ بلوں کی وجہ سے پڑ رہی ہیں. اگر یہ لوز ٹاک نہ کریں, دیکھیں جی شاہ محمود قریشی نے 2 سال لوز ٹاک نہیں کی. آتے تھے بڑے آرام سے پریس کانفرنس کرتے تھے, اپنا موقف بیان کرتے تھے, اپنی بات بتاتے تھے لوگوں کو. تو انہوں نے جس دن وہ دوسرا کردار شروع کیا شبڑ گلوں والا, ہاں جی, تو دیکھیں ان کو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی آپ تو چندہ کھاتے ہیں, آپ تو درباروں کا مال کھاتے ہیں, آپ تو وہ فلاں ہیں. کیا کیا ان کو سننا پڑا. تو کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ لیکن انہوں نے اپنی عزت خود گوائی. ہر بندہ اپنی عزت کا رکھوالا ہے. میں اگر کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈالوں گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں دوسرا بندہ ایک دفعہ نہیں ڈالے گا, 2 دفعہ, تیسری دفعہ آپ کا گریبان نہیں پڑے گا, آپ کا گلا دبائے گا. وہ گلا دبانا چاہیے, گلا دبائے گا. وہ کیوں نہیں دبائے گا سر؟ اس ماحول کو کریٹ کیا گیا. سر مجھے یہ بتائیں جو سب, اب فاروق حیدر صاحب ماشاءاللہ وزیر اعظم رہے, 5 سال رہے, جس طرح کی گالم گلوچ کی سیاست. فاروق حیدر کی بات سن لیں. انہوں نے آپ کے پیچھے آپ ان کے شارٹ پریس کانفرنس نکال لیں, ان کی لینگویج جو ہے نا بڑی خوبصورت ہوتی تھی. کبھی اس نے کسی کے خلاف گالیاں نہیں دی کسی نے. لیکن اب تو انہوں نے ریاست کو گالیاں دینی شروع کر دی. وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ ان کی زبان اتنی نہیں یہ اب ناقابل برداشت غیر اخلاقی ہو چکی ہے سردار صاحب. ایسے نہیں چلتا. یہ ان کو سکھایا کنہوں نے ہے؟ انہی لوگوں نے سکھایا. ہماری حکومت کا کام نہیں ہے گالیاں دینا, ان کا کام گالیاں کھانا ہے. اگر یہ ان کو گالیاں پڑتی, میں نہیں سمجھتا کہ آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ اس کا ریکارڈ نکالیں. میں اگلے پروگرام میں ریکارڈ نکلواؤں گا پورے 3 سال کا کہ گالیاں شروع کنہوں نے کی. گالیاں شروع حکومت نے کی. چور, بغیرت, فلاں, شرم نہیں آتی. اس کے بعد ان کو بھی سننی پڑی. دیکھیں ایک وزیر اعظم کو, شروعات تو پارلیمنٹ میں موجود تھا, شروعات تو جو ہوئی تھی وہ خواجہ آصف نے کی کہ تمہیں شرم آنی چاہیے, ڈوب مرو اور اس طرح کی باتیں جو شروع کی. نہیں اس سے پہلے جو پارلیمنٹ میں اگر اس نے کہا کہ شرم کرو, کوئی حیا کرو, چلو اس نے تو یہ کہا کہ شرم کرو, حیا کرو, کو یہ اتنا بڑا پارلیمانی غیر پارلیمانی الفاظ نہیں ہے. اس سے زیادہ نہیں ہے کہ شرم کریں, کوئی حیا ہوتی ہے, کوئی شرم ہوتی ہے. اس کے بعد ان کی راجکماریاں جو کہتی ہے اپنا فردوس, ان کی ترجمان, ان کو راجکماری جو راجکماریاں الفاظ وزیر اعظم کے لیے استعمال کرتی ہیں, ہیں جی, وہ فیصل آباد کے ایک اپنا دگڑ جو ہیں, وہ بھی کیا بات ہے جی. ان کی تو سپاہی کے آگے تو بولے نہیں جب انہوں نے پکڑا ہے. اچھا پکڑا, نجائز پکڑا ہے جی. سپاہی نے جب اس کو کالر سے پکڑا تھا اس وقت تو کوئی بولے نہیں. سپاہی کے لیے یہ بات نہیں کر سکتے تو وزیر اعظم کو گالیاں دیتے ہیں. وزیر اعظم کو, ہاں جی, وزیر اعظم کو چھوڑیں,
ریاستی اداروں کو گالیاں دیتے ہیں, یار ایک سپاہی کی آپ مار نہیں ہو ہیں تو گالیاں دیتے ہو آپ, تم باتیں کرتے ریاستی اداروں کی. اسی طرح فاروق حیدر صاحب کر رہے ہیں آپ. اب یہ انہوں نے شروع کر دیا. اس طرح نہیں, یہ غیر ملکی ایجنڈا نہیں ہے, یہ غیر ملکی ایجنڈا, یہ غیر ملکی عالمی دہشت گردی ہے, یہ عالمی دہشت گردوں کے ایجنٹ ہے. اور یہ جو بیوروکریسی ہے اس وقت پاکستان میں, یہ عالمی بیوروکریسی کے انڈر میں کام کر رہی ہے. جو وہ کہتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں. کس کی بات سنی آپ دیکھیں نا, پچھلے دن ہمارے وزیر اعظم پاکستان نے ایک پلاٹ کا قبضہ واپس لینا تھا, اس کے لیے ان کو اپنا ڈی آئی جی لگانا پڑا, تبدیل کرنا پڑا, اس کو لگانا پڑا. ڈی آئی جی اس نے پلاٹ خالی کرایا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں اب بدماش ہو گیا ہوں تو میں ایسے کام کروں گا. انہوں نے اٹھا کے اس کو ایسے کھڈے لانے لگائے, پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ہے آج کل. پتہ ہے آپ کو؟ پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر چلا گیا. لیکن بات یہ ہے کہ وزیر اعظم کے رشتہ دار کا پلاٹ وزیر اعظم ایک ڈی آئی جی چینج کرا کے تو جو ہے وہ نکال سکتا ہے, واپس لے سکتا ہے. ایک نہیں, آپ سنے نہیں, آپ نے میری بات کو سنا نہیں. میں کہتا ہوں کہ ان کو بندے کو لگانا پڑا. جو آئی جی ڈی آئی جی وزیر اعظم پاکستان کی بات نہیں سنی تو انہوں نے لگایا نا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم شریف آدمی ہے, وہ شریف آدمی ہے, اس کو گالیوں پہ بھی انہوں نے لگایا. کچھ شریف میرے وزیر اعظم کو یہ نہیں چاہیے ان کو گالیاں دینا. اگر آپ نے ہی گالیاں دینی ہیں تو یہ باگڑ بلوں کو گھر بھیجو, جن پہ اب تک اربوں روپے خرچ ہو چکا ہے. کسی کو باہر سے بلایا ہوا, کسی کو ادھر سے بلایا ہوا, کسی کو ادھر سے بلایا ہوا ہے. حالانکہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس نے کشمیر ایشو پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی لائف میں اس گورنمنٹ کے علاوہ پچھلی گورنمنٹس میں کوئی ایسی آواز نہیں دیکھی جو کسی پرائم منسٹر نے یا کسی منسٹر نے, ایون مولانا صاحب بھی رہے 10 سال رہے اس کے کشمیر کے کیا نام ہے منسٹر, انہوں نے بھی آج تک کوئی ایسی بات نہیں کی. اس جو گورنمنٹ ہے اس نے اتنی اچھی پالیسی, فارن پالیسی کشمیر کے اوپر کی کہ یورپین جو پارلیمنٹ ہے اس نے باقاعدہ خط لکھا ہے پاکستان کو اور ساتھ دینے کا کہ جو کشمیر ایشو کے اوپر اور جو کشمیری پالیسی ہے پاکستان کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کامیاب ترین پالیسی چلا رہے ہیں. اس کے باوجود فاروق حیدر صاحب کی اور جو باقی لوگ ہیں ان کی گورنمنٹ کے اوپر اور ہمارے اہم ترین اداروں کے اوپر اس میں جو تنقید ہے. سردار صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے کشمیر پالیسی کو اجاگر کیا, روشناس کرایا اور پوری دنیا نے اس کو سراہا. دیکھیں نا, جو بات ہے وہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ جو یہ اپوزیشن کہتی ہے کہ انہوں نے کشمیر کو یہ کر دیا وہ کر دیا. یار آپ نے اتنے سال 30 سال 40 سال حکومت کی ہے, آپ نے آج تک کشمیر پہ کیا کیا ہے؟ اور اس بندے نے کم از کم کشمیر کی بات ہر فورم پہ کی ہے, اب تک ہو رہی ہے, اب تک کر رہے ہیں. اور جی اس نے کشمیر بیچ دیا, اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا, یہ سب بکواسیات ہیں. اب میری گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان سے ایک چھوٹی سی اور ابھی ایک آپ سے بیچ میں انٹرپٹ کرنے کی معذرت. پرانے صاحب کا ایک فوجی افسر صاحب ہیں, انہوں نے کہا کہ جی پیسے نے کشمیر کے الیکشن جیتے ہیں اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو. میں ان کو صفدر عوان کہوں گا, افسری کا نام تو ان کا ہے کوئی نہیں کیونکہ وہ چھوڑ چکے ہیں. تو یہ جو پیٹرن انہوں نے بنایا ہوا ہے نواز لیگ نے پلس اپوزیشن نے اداروں کے خلاف, اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی ایکشن ہونا چاہیے؟ پیسے کی کیا بات کرتے ہیں. ہمارا ووٹ جو نا, جس کو کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو, ہمارا ووٹ تو یہ ایک بریانی کی پلیٹ پہ خرید لیتے ہیں. اب بریانی جب الیکشن ہوتے ہیں تو ہمارا ووٹر جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ دیکھ کدھر سے آ رہی ہے. ہمارا ووٹر یا قیمے والا نان کہاں سے آ رہا ہے, بس قیمے والا نان کدھر سے آ رہا ہے. کیا بات کرتے ہیں آپ ووٹ کو عزت دو, یہ کس ووٹ کی عزت کی بات کرتے ہیں. یہ تو اب دیکھیں یہ کوشچن اب یہ ان کا بیانیہ ختم ہو چکا ہے. لوگوں کو سمجھ آ گیا لوگوں کو کہ بھائی یہ کیا ہے, کیا بیانیہ ہے, ووٹ کو عزت دو. کس ووٹ کو عزت دو؟ الیکشن ہوتا ہے, ہار جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, جیت جاتے ہیں تو خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, ہم نے اندر گھس کے مارا, نوشہرے میں مارا, فلاں جگہ مارا, فلاں جگہ مارا. پھر کہتے ہیں یہ دھاندلی. اگر یہ دھاندلی کرتے تو آپ ان کی سیٹیں کیسے لے سکتے تھے؟ ان کا تو بہت برا اب یہاں جو حال ہوا ہے ان کا,
ان کا حال نہیں ہوا سر. کشمیری لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ اس وقت وفاق میں ہوتی ہے وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں. یہ کوئی ان کی کارکردگی نہیں ہے, یہ ان کی کارکردگی میں شامل نہیں ہے تحریک انصاف کی کہ ان کا کوئی کمال ہے کہ انہوں نے جا کے وہاں کو کمپین کی ہے یا انہوں نے اپنے آپ کو منایا ہے. بس صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کا ٹریڈیشن یہی ہے کہ جو گورنمنٹ ہوگی اس کے ساتھ انہوں نے چلنا ہوتا ہے. یہ ان کا پیٹرن ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ طے شدہ بات ہے کہ جو حکومت ہوگی وہ ان کے ساتھ. تو پھر یہ جو سیاسی پارٹیاں شور مچا رہی ہیں, ولولہ کر رہی ہیں, اور جو ان کا جس طرح ہر الیکشن میں کرتی ہیں, تو اور جو ان کی جس طرح ان کو مار پڑی ہے ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت زیادہ شور مچا رہے تھے کہ ہم جیت جائیں گے, ان کی 6 سیٹیں ہیں. ہاں, پیپلز پارٹی کی 11 سیٹیں ہیں, بڑی بات ہے. انہوں نے پچھلی دفعہ کم لی تھی, اس دفعہ زیادہ لے لی ہیں. تو اس وقت تو صرف 2 پارٹیاں رول آؤٹ کر رہی ہیں وہاں پہ کشمیر میں. تو میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آنے والے وقت میں زیادہ سیٹیں گین کریں گے یا ان کی اور مزید یہ سیٹیں ہیں صرف مریم نواز کی وجہ سے ہارے ہیں یہ جی. دیکھیں, جب آپ ریاستی اداروں کو نشانہ بنائیں گے, جب آپ چور یار آپ اپنی بات کرنے جائیں, آپ اپنی بات کریں ان سے, ان کو کہیں کہ جناب ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. یہ سٹارٹ ہی لیتے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ, وہ کیا تو فلاں کیا پتہ, فلاں آسمانی مخلوق, فلانی مخلوق. نہیں, انہوں نے کیا یار یہ کیا کنہوں نے, انہوں نے بھی دیکھیں میری بات سنیں, انہوں نے کیا, فاروق حیدر صاحب نے کیا کیا یار, فاروق حیدر کی چھوڑے, انہوں نے کیا کیا تھا. فاروق حیدر انہی کا بندہ تھا, انہی کا بندہ. یہ 3 دفعہ برسر اقتدار ہیں. انہوں نے کیا کہا, ان کے بارے میں ایک جواب ہوتا ہے کہ جی ہمیں ٹینور ہی نہیں پورا کرنے دیا. آپ کی حرکتیں نہیں ہیں ٹینور پورا کرنے والی, آپ نے حرکتیں ہی ایسے کرتے ہیں. دیکھیں نا, جب آپ حرکتیں ایسے کریں گے تو پھر آپ کیسے ٹینور پورا کریں گے. تو یہ تو اپنا سردار صاحب ایسے ہی چلتا رہے گا. ابھی آپ دعا کریں کہ کشمیر میں کوئی تجربہ کار آدمی آ جائے جو کشمیریوں کی بات سمجھتا ہو, جو کرتا ہو. ہمیں نہیں پتہ کہ سلطان محمود ہو یا کوئی بھی ہو, لیکن وہاں پہ محمود اور بزدار نہیں چلیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں, سیدھی بات ہے. بہت شکریہ سر. سر ایک آخری چھوٹا سا سوال, ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس. مہنگائی پہ اس وقت گورنمنٹ کو جو سب سے بڑا ایشو ہے عوام کے سامنے, وہ مہنگائی کا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر کل پورا پروگرام نہ کیا جائے کہ اس مہنگائی پہ کل ہم بات کریں گے, اس لیے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں آؤں گا, آ کے کرپشن روکوں گا, نمبر 1. اس کے بعد انٹرٹینمنٹ پہ اتنے ارب روپیہ لگتا ہے. اب جاؤ کسی کو افسر کو کوئی یار چائے پلا دو, یار وہ ہمارے وزیر اعظم نے منع فرمایا چائے گھر سے پی کے آیا کرو. اچھا جی چلے ٹھیک ہے. وہ پیسہ جو کرپشن روکی ہے وہ اربوں روپے کی, وہ پیسہ جو ڈیلی بیسس پہ کرپشن انہوں نے روکی ہے وہ پیسے, اور جو انہوں نے گین کیا ہے جو لوٹ مار تھی وہ, یہ ساری رقم کل اکٹھی کر کے پروگرام میں بیٹھیں گے اور حکومت سے پوچھیں گے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ پیسہ اربوں روپیہ جو آپ نے بچایا ہے, آج 3 سال میں اتنے ارب روپیہ اکٹھا ہو گیا, وہ کدھر ہے. ہمارا ایک ہی سوال ہے کہ آپ وہ ہمیں کرپشن جو رکی ہے وہ پیسہ ہمیں سامنے لے کے آئیں, اور وہ پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ اس کا خرچ آپ نے کہاں کرنا ہے. مہنگائی صبح ختم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے کہ سر. ناظرین آپ نے سنا, اور عثمان بزدار پلس یا کوئی نیا ایڈونچر کشمیر میں کرنے کی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ضرورت ہے. میرے دوست کے مطابق بھی اور ویسے بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو کشمیر میں تجربہ کار اور اچھا انسان ڈھونڈنے کی ضرورت ہے اور لانے کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی کافی ہے سر. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.